السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر طور پر سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے علمی مقام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علمی مقام عطا فرمایا ہے۔ علم جہاں آتا ہے وہاں اللہ کا خوف لاتا ہے۔ جو علم رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو کیسا علم عطا فرمایا ہے، اور علمی مقام کے حوالے سے امام احمد رضا کس درجے پر فائز ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سن ہجری 1379 میں علماء کرام کا ایک وفد حرمین شریفین میں جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ کی صدارت میں حضرت غلام مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ چونکہ اپنے زمانے کے ایک جید عالم دین تھے، اس لیے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا سفر نامہ تحریر کر دیں تاکہ بعد والوں کے لیے بھی رہنما ثابت ہو۔ آپ اپنے سفر نامے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم علماء کرام کا وفد مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے تو مکہ مکرمہ کے ایک شیخ جن کا نام حضرت سعد اللہ مکی علیہ رحمہ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان سے کلام کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے کلام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہندوستان میں امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، امام احمد رضا کے شاگردوں میں سے ہیں، امام احمد رضا سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضرت شیخ سعد اللہ مکی علیہ رحمہ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم جلد سے جلد مکہ کے عظیم قاضی، جو سب سے بڑے قاضی ہیں، جن کا نام حضرت شیخ سید علوی مکی علیہ رحمہ ہیں،
آپ ان سے ملاقات کریں۔ اور ساتھ میں حضرت سعد اللہ مکی علیہ رحمہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت غلام مصطفیٰ قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت سعد اللہ مکی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شیخ قاضی القضات سید علوی مکی علیہ رحمہ سے ملاقات کے لیے جاؤ تو ان سے یہ جملہ کہنا، نحن تلامذ امام احمد رضا، کہ حضور ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور امام احمد رضا کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پھر دیکھنا احمد رضا کے علم کا ڈنکا عرب میں بھی کیسے بجتا ہے۔ حضرت غلام مصطفیٰ قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم حضرت سعد اللہ مکی علیہ رحمہ سے اور ان کے دربار سے باہر نکلتے ہیں اور ہم حضرت شیخ سید علوی مالکی علیہ رحمہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ملاقات کرنے والوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہم ایک کنارے پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لاتے ہیں، لوگ ان کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حقیقت میں ان کی پیشانی سے حقیقی سید ہونے کا نور چمک رہا تھا۔ لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کا جواب دیتے ہیں، جو بھی مانگنے آتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب کچھ بھیڑ کم ہوئی تو ہم ان کے قریب پہنچے۔ حضرت غلام مصطفیٰ قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے قریب گئے تو ہم نے وہ جملہ کہا جو ہمیں حضرت شیخ سعد اللہ مکی علیہ رحمہ نے بتایا تھا کہ نحن تلامذ امام احمد رضا، کہ ہم ہندوستان کے امام احمد رضا کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضرت غلام مصطفیٰ قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ جملہ حضرت کے سامنے کہا، وہ عرب کے بہت بڑے شیخ اور قاضی القضات کے منصب پر فائز، وہ عرب کا سب سے بڑا شیخ جیسے ہی امام احمد رضا کا نام سنتا ہے وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک عالم دین کو شیخ حضرت سید علوی مالکی علیہ رحمہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کا نام سن کر کے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن نعرفہ بتالیفاتہ و تصنیفاتہ، کہ لوگوں ہم نے احمد رضا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کا نام سنا ہے، چونکہ میرے والد گرامی احمد رضا کے ہم زمانہ تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم نے احمد رضا کو اپنے والد سے بھی پہچانا ہے اور احمد رضا کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھ کر کے، ان کی تصنیفات کو پڑھ کر کے ہم نے امام احمد رضا کو پہچانا ہے کہ حبہ علامت اہل سنت والجماعہ و بغضہ اہل البدعہ۔ ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے امام احمد رضا کو پہچانا ہے اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام احمد رضا سے محبت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے اور امام احمد رضا سے بغض رکھنا یہ بد مذہبوں کی علامت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام احمد رضا کا علمی مقام کتنا بلند ہے۔ امام احمد رضا ابھی 10 سال کے ہیں، 10 سال کی عمر میں
امام احمد رضا علیہ رحمہ نے بخاری شریف، مسلم شریف اور مسلم الثبوت کی شروحات کو لکھا، اور جب آپ اپنے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خاں علی رحمہ کی بارگاہ میں زیر تعلیم ہیں اور مسلم الثبوت کا درس حاصل کر رہے ہیں، یہ مسلم الثبوت فضیلت میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی مشکل ترین کتاب ہے، بڑی سخت کتاب ہے۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ یہ کتاب جب اپنے والد کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے امام احمد رضا کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خاں علی رحمہ مسلم الثبوت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوران مطالعہ میں علامہ نقی علی خاں علی رحمہ کو مسلم الثبوت کی عبارت میں ایک پیچیدگی نظر آتی ہے، اور اس عبارت کی متن میں انہیں ایک سوال نظر آتا ہے۔ آپ اس اعتراض کو لکھتے ہیں، اس کے جواب کو بھی لکھتے ہیں، اور کتاب ہی کے ایک حاشیے میں سوال اور جواب دونوں لکھ دیتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوتا ہے، امام احمد رضا علیہ رحمہ مطالعے کے لیے اسی کتاب کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ان کی نظر آپ کے والد گرامی کے لکھے ہوئے اس اعتراض اور جواب کو پڑھتی ہے تو آپ بھی قلم اٹھاتے ہیں، اور جس متن میں امام احمد رضا کے والد گرامی علامہ نقی علی خاں علی رحمہ کو اعتراض ہوا اور آپ نے اس اعتراض کو اور جواب کو بھی لکھا، امام احمد رضا نے اسی متن کی شرح لکھنی شروع کی اور ایسی تشریح کی، ایسی وضاحت کی کہ اس وضاحت سے، اس تشریح سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ چہ جائے کہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی، آپ نے اپنی تشریح کو بھی اپنے والد گرامی کے سوال و جواب کے نیچے لکھ دیا۔ جب امام احمد رضا کے والد گرامی علامہ نقی علی خاں علی رحمہ اس کتاب کو جب اٹھاتے ہیں اور امام احمد رضا کی اس تشریح کو پڑھتے ہیں جس سے پیدا ہونے والا اعتراض ہی ختم ہو گیا، امام احمد رضا خان علی رحمہ جب پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس، اپنے والد کے پاس آتے ہیں، اور جیسے ہی دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، حضرت علامہ نقی علی خاں علی رحمہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے امام احمد رضا کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، احمد رضا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنے باپ کو پڑھانے آتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں امام احمد رضا کا علمی مقام کتنا بلند ہے۔ ایک اور بات، امام احمد رضا کا علمی مقام کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو دنیا حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے درس نظامی مکمل کیا، اپنے ماموں کے پاس، اور اس کے بعد جب میں علی گڑھ میں علامہ لطف اللہ علی گڑھی علی رحمہ کے پاس زیر تعلیم رہا، اور ان کی بارگاہ میں رہ کر کے جب میں نے درس نظامی کو مکمل کیا اور جب مجھے سند دی گئی تو آپ کی سند میں علامہ لطف اللہ علی گڑھی علی رحمہ نے آپ کو ایک لقب عطا فرمایا، اور وہ لقب علامہ کا لقب تھا۔ اس دور میں بہت کم لوگوں کو علامہ کہا جاتا تھا، اس زمانے میں بڑے بڑے عالموں کو بھی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، علامہ تو کوئی ایک ہوتا تھا۔
لیکن اس زمانے میں جس وقت حضرت حضور محدث اعظم ہند علی رحمہ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی سند میں آپ کے استاد حضرت علامہ لطف اللہ علی گڑھی علی رحمہ آپ کو علامہ کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ آپ جب فارغ ہو کر کے گھر آتے ہیں تو ابھی بھی آپ نے علم حاصل کرنا بند نہیں کیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 سال تک علم حدیث حاصل کیا۔ حضرت حضور محدث سورتی علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے 2 سال محدث سورتی کے پاس بیٹھ کر کے علم حدیث کو حاصل کیا۔ جب وہاں سے بھی فارغ ہوا تو گھر تشریف لایا۔ محدث اعظم ہند علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں گھر آیا تو میرے پیر و مرشد اور میرے سگے ماموں نے مجھ سے کہا کہ ابھی بھی تمہارا علم مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہیں اور پڑھنا ہے، ابھی تمہیں اور علم حاصل کرنا ہے۔ محدث اعظم ہند علی رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندر ہی اندر وسوسے پیدا ہوئے کہ میں نے 14 سال تک علم حاصل کیا ہے، اب کون سا علم باقی ہے؟ میں نے سارے علوم تو حاصل کر لیے ہیں، اب کون سا علم حاصل کرنا باقی ہے؟ لیکن پیر و مرشد کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ سگے ماموں بھی تھے۔ حضرت محدث اعظم ہند علی رحمہ ارشاد فرماتے کہ اس کے بعد مجھے میرے پیر و مرشد اور میرے سگے ماموں سید احمد اشرف علی رحمہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں بریلی کی سرزمین پر، اور امام احمد رضا کے پاس لے جانے کے بعد امام احمد رضا علی رحمہ سے کہتے ہیں کہ میرے اس مرید کو، میرے اس بانجے کو اور پڑھاؤ، اسے علم دین سکھاؤ۔ مجھے امام احمد رضا کے سپرد کر کے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن میں اسی گمان میں تھا کہ اب کون سا علم باقی ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے، کیونکہ 14 سال تک میں نے علمی دنیا میں گزارے ہیں۔ لیکن جب امام احمد رضا کے علم کو دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امام احمد رضا کا علم کا یہ عالم ہے کہ علم کا سمندر بہہ رہا ہے اور ابھی میں کنارے پہ کھڑا ہوں۔ یہ حال امام احمد رضا کے علمی مقام کا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو ایسے علم سے نوازا ہے، اسی لیے دنیا امام احمد رضا کے سکے کو آج بھی مانتی ہے، علمی لوہے کو آج بھی مانتی ہے۔ امام احمد رضا کا علمی مقام اتنا بلند ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ امام احمد رضا کے عشق کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ اب میں امام احمد رضا کے عشق کے حوالے سے بھی 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جہاں علم آتا ہے وہاں عشق رسول بھی آتا ہے۔ جس کے دل میں علم آتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جاں گزی ہو جاتی ہے۔ امام احمد رضا کا علمی مقام اتنا بلند ہے تو پھر امام احمد رضا کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ میں اس حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اندازہ لگائیں امام احمد رضا علی رحمہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کنوں سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اس شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رضا جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں جب کسی ایک کتے کو دیکھتے ہیں تو آپ باادب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے یہ عرض کرتے ہیں اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ عشق کی انتہا ہے، عرض کرتے ہوئے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا یہ تیرے محبوب کا شہر ہے، یہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے،
لوگ یہاں سے یہاں کے کتوں کے لیے بھی تحفے لے کر کے آتے ہیں، تو نے کیا تحفہ پیش کیا؟ تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، تو سب سے بڑا عاشق ہے اور عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہے، تو تیرے لیے تو یہ ضروری تھا کہ تو اپنا دل نکال کر کے تھالی میں سجا کر کے مدینہ شہر کے کتوں کو کھانے کے لیے پیش کر دیتا۔ پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ ان سگانے کو، سگ کہتے ہیں کتے کو، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اگر تو واقعی عشق رسول میں فنا ہو چکا ہوتا تو اپنا دل نکال کر کے اپنے محبوب کے شہر کے کتوں کو کھانے کے لیے پیش کرتا، لیکن تجھ سے اتنا نہ ہو سکا، تجھے تو ان کتوں سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ یہاں اپنے محبوب کے شہر کے کتوں سے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے۔ جب بندہ یہاں تک ہوتا ہے، عشق میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو عشق میں بقا ملتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ مخاطب کرتے ہوئے اپنی ذات کو فرماتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم، کہ اے رضا کیا تو نے کبھی اپنے محبوب کے در کے کتوں کے پاؤں بھی چومے ہیں؟ اور پھر فرماتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم، اور آہ اتنا دماغ لے کے چلے کہ رضا تجھ سے تو کبھی اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے محبوب کے در کے کتوں کے قدم کو چومتا۔ جب اتنا بھی نہ ہو سکا تو اتنا دماغ لے کے کیسے چل سکتا ہے کہ تو سب سے بڑا عاشق رسول ہے؟ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو واقعی وہ عشق میں فنا ہوتا ہے اور پھر اس کو عشق میں بقا ملتی ہے۔ امام احمد رضا کا عشق رسول کا انداز اتنا نرالا ہے، جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بڑی تمنا اور ایک آرزو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ محبوب میں کھلی آنکھوں سے آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ اسی تمنا میں، اسی آرزو میں آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اسی کیفیت میں آپ ایک نعت یا کلام لکھتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں۔ جب آپ کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو پھر ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا کتا کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ مقام، اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا کتا کہتے ہیں تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اپنے اس عاشق صادق کو عالم بیداری میں اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ وہ عشق کا پیکر جب اپنے آقا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ مردہ ہے واللہ، وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ امام احمد رضا کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو علمی مقام بھی بہت بلند عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو
اپنے محبوب کا جو عشق عطا فرمایا ہے، عشق رسول میں بھی امام احمد رضا اپنے زمانے میں سب سے منفرد شان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت امام احمد رضا کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔